الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مفتاح الصلاة صدق اللہ العلی العظیم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ تمام کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بغیر اللہ کے توفیق کے ہم اور آپ اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو پھر انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بار بار ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگنی چاہیے اور بار بار اللہ سے التجا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ ہمیں نیکیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ چاہے ہمارا دل نیکیاں کرنے کو چاہے نہ چاہے، آپ ہمارے دل کو نیکیوں کی طرف پھیر دیجئے۔ ایسی دعا مسلمان مرد اور عورت اللہ سے بار بار مانگا کرے۔ اور اگر کسی مسلمان کو، مرد کو یا عورتوں کو کہ کوئی نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس پر شکر بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے جو ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے اسے اب آپ قبول بھی کر لیجیے۔ اس لیے کہ جب ہم پچھلے حالات زندگی اور بزرگوں کے واقعات، مسلمانوں کے حالات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، صرف ان کی ریاکاری کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یا دکھلاوے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی نیکیوں کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے وضو کے بارے میں۔ وضو ایک ایسا عمل ہے، وضو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہا کرتے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں فرما لیتے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ وضو ایک عبادت ہے، لیکن تمام عبادتوں کو کرنے کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے وضو، اور نماز اسی وقت قابل قبول ہوگی اللہ کے یہاں اور اس وقت نماز ہوگی جب کہ آپ کا وضو صحیح ہو۔ سب سے پہلے تو طہارت، پاکی صفائی، اس کے بعد وضو اور اس کے بعد اللہ کی عبادت۔ آج ہم صرف وضو پر چند باتیں اپنے سامعین سے کریں گے کہ وضو کی اہمیت شریعت اسلام میں کتنی ہے۔ یہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے وضو، اور جو مومن مسلمان مرد یا عورت اس پر عمل کرے اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اس لیے شیطان بھی آپ سے ڈرتا تھا۔ ایک وجہ تھی کہ آپ کے انصاف سے، آپ کے عدل سے، آپ کے اخلاق سے اور آپ کے عمل سے شیطان اتنا زیادہ ڈرتا تھا کہ جس راستے سے آپ گزرتے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرتے، اس راستے سے شیطان نہیں آتا تھا، اپنا راستہ بدل لیتا۔
لیکن وضو ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ وضو خود ایک عمل ہے کہ جب آپ وضو سے ہوں گے تو آپ عبادت کریں یا نہ کریں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا عبادت کرنے کا۔ آپ اللہ کا ذکر کریں نہ کریں، اللہ کی عبادت کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا جب تک آپ کا وضو باقی ہے، آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ مطلب آپ اگر وضو سے ہیں تو آپ سوئے نہیں تو آپ کا وضو باقی ہے، آپ وضو سے ہیں، آپ کے جسم سے ناپاک چیز خارج نہیں ہوئی ہے، گندی چیز خارج نہیں ہوئی ہے تو آپ کا وضو باقی ہے، آپ کے جسم سے خون یا پیپ نکل کر بہہ نہیں گیا ہے اس وقت تک آپ کا وضو باقی ہے، منہ بھر کر کے قے نہیں ہوا ہے اس وقت تک آپ کا وضو باقی ہے، پیشاب یا ضرورت کو آپ نہیں گئے ہیں اس وقت تک آپ کا وضو باقی ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو جسے ہم کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کی اہمیت کیا ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، 4۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا، اور نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنی سمیت تک دھونا، یہاں تک کوہنی، یہ کوہنی ہے، یہاں کوہنی سے اوپر تک دھونا دونوں ہاتھوں، اور نمبر 3، پورے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹوپی اتار کر آپ پیچھے تک مسح کرنا گردن تک، اور نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے نماز پڑھنا صحیح ہے، پھر آپ کے لیے قرآن کو چھونا صحیح ہے، پھر آپ کے لیے مسجد میں جانا صحیح ہے، پھر آپ کے لیے اور دوسری عبادات کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کے لیے دعائیں مانگنا، یہ سب عمل وضو کے بعد ہے۔ ان چیزوں کو آپ بغیر وضو کے نہیں کر سکتے۔ مثلاً آپ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے، بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے، بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر وضو کے آپ نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ وضو نماز کے لیے ضروری ہے۔ وضو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، ہمیشہ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا فوراً وضو کر لیتے، فوراً وضو کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلال تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، مجھ سے پہلے تمہارے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے جو میرے سے پہلے جنت میں چل رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے بتلایا کہ حضرت بلال ہے۔ اللہ اکبر، ہیں مدینے میں لیکن چلنے کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میرا وضو جب بھی ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ یہ وضو کی نماز ہے جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ وضو کی بھی نماز ہوتی ہے۔ جب آپ وضو کر کے مسجد پہنچیں تو سب سے پہلے آپ پر ضروری ہے کہ آپ تحیۃ الوضو پڑھیں، 2 رکعت نفل، اور جب مسجد کے اندر آ گئے ہیں تو پھر آپ تحیۃ المسجد پڑھیں، 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کے نام سے۔ یہ سب وہ عبادات ہیں جسے عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف عالم علماء کو، پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے، عام لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں کہ وضو کی کتنی اہمیت ہے۔ جب آپ وضو سے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو برے خیالات نہیں آئیں گے، آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور وضو کی برکت سے آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وضو سے ہیں تو نور علی نور۔ اس لیے میرا دل چاہا کہ میں اپنے سامعین سے اپنی
چند باتیں شیئر کروں کہ وضو کی اہمیت کیا ہے۔ وضو اللہ کے عبادت کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ جب آپ وضو سے ہوں گے تو آپ کا دل عبادت میں ہوگا، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ اور وضو جب ہم 5 مرتبہ کرتے ہیں 5 نمازوں کو پڑھنے کے لیے، اس کے علاوہ بھی اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کی برکت سے یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو وضو کی وجہ سے پہچانوں گا، وضو کی وجہ سے پہچانوں گا۔ وضو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھیں گے تو ان کی امت کی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! جب ہم وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں اور پیر دھوتے ہیں، 4 عمل کرتے ہیں وضو میں، 4 فرائض پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور پیر قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے جو دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے وضو کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی جب ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا تو بھی وضو کرتے تھے۔ تو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ تو آپ اس دنیا میں رہ کر قیامت کی یعنی آخرت کی تیاری کیجئے، اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھیے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ تمام سامعین سے کہنا چاہتا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہمارے چینل کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے بھی، تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وضو تو دور کی بات ہے، ہم عام لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہم طہارت سے نہیں ہیں، ہم ابھی پاک نہیں ہیں، ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ 70% مسلمان وضو تو کیا ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی زندگی میں برکت نہیں، اس لیے ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اس لیے ان کی چیزوں میں برکت نہیں ہے، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آج سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ طہارت سے رہیں گے، ہمیشہ پاک اور صاف رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ ہمیشہ وضو سے رہیں۔ اگر وضو نہیں تو کم سے کم 100% آپ یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہمیشہ طہارت سے رہا کروں گا، ہمیشہ پاک اور صاف رہا کروں گا۔ جب بھی کوئی ناپاکی جسم میں لگ جائے اسے پاک کر کے اپنے آپ کو پاک کر لوں گا۔ اگر آپ کا جسم پاک ہوگا تو اس کا اثر آپ کی روح پر ہوگا، آپ کی روح بھی پاک ہوگی، اور پھر آپ کے لیے باوضو رہنا آسان ہوگا۔ چاہے وہ میری بات میری بہن سن رہی ہوں، عورتیں سن رہی ہوں، دنیا کے کسی کونے سے آپ اگر میری بات سن رہے ہیں تو آپ اللہ کے واسطے عمل کیجئے، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیے، اور ہمیشہ طہارت سے رہیے، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اس کے فائدے آپ دیکھیں گے، آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کی دل پر نورانیت اترے گی، آپ کے چہرے پر نورانیت اترے گی، آپ کو سکون کی نیند آئے گی جب آپ وضو کر کے اپنے بستر پر جائیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں گے، درود پاک اپنے نبی پر پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس وضو کی برکت سے اور آپ ہمیشہ طہارت سے رہنے کے لیے اور پاک صاف رہنے کی برکت کو آپ اپنی زندگی میں اپنی نظروں سے محسوس کریں گے اور دیکھیں گے۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے اور تمام امت کے مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہمیشہ پاک رہنے کی اور باوضو رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔